بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری سے پہلے ایسے عمل جس سے آپ کی لذت میں بھرپور اضافہ ہو جائے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی جنسی سوجھ بوجھ کو بڑھائے۔ کوئی بھی شخص جنسی لذت حاصل کرنے کے شعور کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ایک سمجھدار شوہر اپنی شریک حیات کے رد عمل سے یہ سب کچھ سیکھتا ہے۔ وہ برابر اپنی اسی صلاحیت کو ترقی دینے میں لگا رہتا ہے کہ وہ فریق ثانی کو لذت پہنچائے اور اس کے بدلے میں خود اس سے زیادہ لذت حاصل کرے۔ مباشرت سے پہلے بستر پر ایک موٹا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ بہہ نکلنے والی فالتو منی بستر کو خراب نہ کر دے۔ اسی طرح مباشرت کے بعد شرمگاہوں کی صفائی کے لیے پہلے سے قریب ایک صاف کپڑا بھی رکھ لیں۔ باقاعدہ مباشرت سے پہلے میاں بیوی کا چند منٹ کے لیے ایک دوسرے کے جسم سے کھیلنا دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ پہلے دونوں کپڑوں سمیت اپنے جسم کو ایک دوسرے کے ساتھ مس لیں اور کچھ دیر بعد ایک دوسرے کے جنسی اعضاء کو ہاتھ سے ٹٹولیں اور مسل کر اس سے لذت لیں اور خود بھی لطف اندوز ہوں اور اپنی بیوی کو بھی لطف اندوز کریں۔ لباس اتارنے سے پہلے چند منٹ کا یہ کھیل نہ صرف حصول لذت کا ایک اچھا ذریعہ ہے بلکہ اس سے بیوی کو مباشرت کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے میں بھرپور مدد ملتی ہے۔ تاہم اگر مرد سرعت انفصال کا شکار ہو تو اسے اس دوران حاصل احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی کا جنسی تعلق کوئی گناہ نہیں بلکہ صدقہ ہے۔ بیوی سے محبت کیسے کریں؟ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے حرام ہے کہ وہ جماع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں، اس لیے صحبت اگلے حصے میں ہی جائز ہے اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں۔ البتہ اشارتاً دو طریقے بہت معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے، اس میں جانبین سے لذت کا حصول زیادہ ہے۔ نیز یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی معین ہوگا۔ بیوی سے جس طرح چاہے محبت کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، یعنی اگلی شرمگاہ میں مرد اوپر ہو اور عورت نیچے یا اس کے برعکس، سب طرح بیوی سے صحبت کرنا جائز درست ہے۔ البتہ پچھلی شرمگاہ میں صحبت کرنا جائز نہیں، حرام ہے، اور اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اسے عورت کے فارغ ہونے تک برابر مشغول رہنا چاہیے، ہٹنا نہیں چاہیے، اور صحبت سے پہلے عورت کو جماع کے لیے مکمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے۔ پیار و محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا اچھا نہیں، اور صحبت کے بعد دونوں کو پیشاب بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر منی کا کوئی قطرہ سوراخ میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ میاں بیوی کے اس عمل کو پہلے سے طے کر لیں، یہ ایک بہت لطف اندوز ہوتا ہے۔ بیڈ روم کو رومانٹک بنانے کے لیے اپنے کمرے میں مدھم لائٹ رکھیں، کیونکہ مدھم لائٹ میں عورت کا جسم خوبصورت اور پرکشش دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح کمرے میں اپنی پسند کی خوشبو بھی لگا لیں۔ ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنی شرمگاہوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، یہ مرد کی ٹائمنگ میں اضافہ کرتا ہے اور عورت کی شرمگاہ اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ جس سے ہم بستری کرنے میں بہت ہی زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے۔ کشادہ بستر کا انتخاب کر لیں اور بستر نہ بہت زیادہ نرم اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو۔ ہم بستری کے لیے میاں بیوی کے پاس وقت کھلا ہونا چاہیے۔ جنسی ماہرین کے مطابق کم از کم 1 گھنٹہ وقت ضرور ہونا چاہیے تاکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی بھی فراغت ہو سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس اتاریں، اس طرح کرنے سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ کو چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر اسے چومنا بے حیائی ہے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ میاں بیوی میں خدا کی طرف سے ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا احساس ہے جس میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ بعض اوقات کچھ لڑکا لڑکی کی شادی پسند سے نہیں کی جاتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایک دوسرے کی اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ شوہر جب بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے تو ہم بستری کی دعا پڑھے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے: میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد اس وقت کی ہم بستری سے جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اسے کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ
हम बिस्तरी के वक्त अल्लाह का नाम ना लेने से शैतान का नुत्फा भी मर्द के नुत्फे के साथ अंदर चला जाता है। सुबह के वक्त गुर्बत के फ़वाइद। जो मर्द सुबह के वक्त अपनी बीवी के साथ मुबाशरत करते हैं वो लोग कभी भी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार नहीं होते और इनको मर्दाना ताकत दिन ब दिन बढ़ती रहती है, क्योंकि इस वक्त इनके जिस्म में बेपनाह जिनसी ताकत मौजूद होती है। इस वक्त जिनसी कमज़ोरी का शिकार अफराद भी बेहतर अंदाज में गुर्बत कर सकते हैं, क्योंकि एरेक्शन अपने अरूज पर होती है और रात भर आराम के बाद इंसानी जिस्म सुबह के वक्त जिनसी तवानाई से भरपूर हो चुका होता है। एसाब फ्रेश होते हैं और यही वो वक्त होता है जो मर्द और औरत के दरमियान गुर्बत के लिए बहुत बेहतर और मुफीद वक्त होता है, क्योंकि इस वक्त मर्दों के हार्मोन अरूज पर होते हैं और इनके अंदर जमा करने की ताकत पूरी तरह जोश में होती है। इस वक्त गुर्बत करने से बहुत ज़्यादा तस्कीन मिलती है, जिससे मर्द और औरत दोनों को पूरी तरह जिनसी लज्जत होती है। इस वक्त जिस्म का अंग अंग ज़िंदगी का मज़ा ले रहा होता है, जबकि सुबह के वक्त जमा करने से आप लोगों की टाइमिंग में भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। इस वक्त जहन पर कोई बोझ या परेशानी नहीं होती, इसलिए इसका पूरा ध्यान जिनसी कुर्बत पर होता है। इस वक्त मुबाशरत करने से औरत के अंदर हमल ठहरने का इम्कान भी ज़्यादा होता है। इसी तरह रात को 10 बजे तक सो जाना चाहिए। आप लोग के जिनसी हिस्सों को भी पूरा सुकून हासिल होता है। पुरसुकून रहने और जिनसी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बेहतर नींद बहुत ज़रूरी है। लिहाजा सारी रात लैपटॉप और मोबाइल के सामने बैठने से गुरेज करने, वरना जहनी दबाव थकावट से दो चार इंसान की कारकर्दगी क्या होगी और आपको कोई भी काम करने से लुत्फ़ हासिल न होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बीवी के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता करे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी बीवी के हकूक़ अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह।